یہ چیز اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن سے سوچے. میں مطلب اس کو ہم اکثر ایک اور جملے میں کہتے ہیں کہ ناز کرنے کی درست وجہ اللہ کرے کہ ہم تلاش کریں. یعنی واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل امپورٹنٹ؟ از اٹ ریئلی امپورٹنٹ؟ میں سر ایک جاننے والے کو جانتا ہوں, ہمارا بڑا قریبی میرا ایک جاننے والا, جب اس کے پاس لائف میں نے اس کے فیزز دیکھے ہیں بڑے قریبی سے, جب اس کے پاس لائف میں پیسہ تھا نا تو سر کیا اس میں کانفیڈنس تھا. جیسے ہی بزنس میں لاس آیا اور پیسہ نہیں رہا تو سر آئی فیلٹ کہ اس میں کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے, بالکل خاموشی, بات ہی نہیں کرنا اور سارا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بینکرپٹ اس طرح سے ہو گیا کہ کھانے پینے کا نہیں, والد صاحب ہر چیز سپورٹ کرنا, زندگی اسی طرح اسٹینڈ پہ چل رہی ہے, لیکن خود نہیں کما رہا بہت زیادہ. اور وہ جو ایک آ رہا تھا وہ ایک جب مال تھا تو یہ بھی لے لیا وہ لے لیا, خرچے کر دی اور سارا, اور جب نہیں تھا تو ایسے کانفیڈنس کا. پھر جب دوبارہ آیا تو پھر دوبارہ میں نے وہ فیزز دیکھے ان شخص کے لائف میں, تو آئی واز لائک کہ جو کانفیڈنس ہے اس بندے کا اپنی ذات کے اوپر, یہ اس کے مال کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا جو کانفیڈنس یا مسلمان کا جو سینس آف امپورٹنس ہے اپنے بارے میں, وہ مال نہیں ہوتا, نہ خاندان ہوتا ہے, نہ گھر ہوتا ہے, نہ گاڑی ہوتی ہے, بلکہ آئی تھنک ایک مسلمان کا جو سینس آف کانفیڈنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میرا رب میرے شرک زیادہ قریب ہے, میں جب چاہوں خالق و مالک کو میں پکار سکتا ہوں اور وہ میری پکار کو سن رہا ہے. یعنی I have the access to the Lord of heavens and the earth. مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری بیک پہ مالک الملک کھڑے ہوئے ہیں اور I have this, اور میرا ان سے بغاوت والا تعلق نہیں ہے. میں کمزور ضرور ہوں, کبھی پھسل جاتا ہوں, لیکن He loves me and I love him, اور میرا ایک سنسیئرٹی سے تعلق ہے. آئی تھنک یہ جو چیز ہے نا, یہ جو کانفیڈنس دیتی ہے, یہ پھر انشیکیبل ہے. اس لیے صحابہ they felt confident when they had so much money and they felt confident when they had nothing in their lives. بلکہ انہوں نے تو ریجیکٹ کیا. اور عمر بن خطاب تو ابو عبیدہ بن جراح کے گھر جب گئے, جب خلیفۃ المسلمین تھے, تو انہیں گھر میں جا کے جب چھاپا, کیونکہ عمر بن خطاب گورنر سے چھاپا لگاتے تھے, تو جب انہیں گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہ تیر اور کمان پڑی ہوئی ہے, ایک تلوار پڑی ہوئی ہے, اور کوئی فرنیچر ہے ہی نہیں, اور ایسے نا ایک پیالے میں سرکہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بریڈ پڑی ہوئی ہے سوکھی. تو عمر خطاب رونے شروع ہو گئے. تو وہ باتیں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے عمر امیر المومنین آپ کس لیے آئے ہیں, میرے گھر پہ چھاپا مارنے آئے آپ نا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تجھے بتاؤں, دنیا نے نا ہم سب کو بدل دیا مگر تجھے نہیں دنیا بدل سکی. یعنی یو ہیو ریمینڈ دا سیم, اور اس لیے تو امین ہذہ الامہ تھے وہ, اس امت کے امین تھے وہ. یعنی they had this confidence, چاہے ایک جوڑا بھی ہے ان کے پاس, اور اگر آج میرے جیب سے آئی فون نہیں نکل رہا یا اچھا فون نہیں نکل رہا, اور اگر میں 33 میری جیب میں ہے, I would feel shy in taking out that cell phone, کیونکہ میری کیا عزت رہ جائے گی دوستوں میں کہ میں جیب سے 33 نکال رہا ہوں. یا میں اگر نائکی یا گوچی نہیں پہن رہا اور میں ایک عام سا ڈریس پہن رہا ہوں جو کہ اتنا وہ نہیں ہے, تو I probably would not want to go out of my house and stay at house. in fact کہ میری کیا عزت رہے گی جب تک میری جیب میں آئی فون نہیں آئے گا, اور جب میرے پر یہ لباس نہیں ہے تو میں باہر جا نہیں سکتا. یعنی اتنا یعنی جکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ شکل میں. سبحان اللہ, بالکل صحیح بات. اس نے جو بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے آپ کو پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے, irrespective of our کہہ لیجئے جو بھی ہماری لائلٹی کے مسائل ہیں, ہماری کمٹمنٹ کے مسائل ہیں, ہماری محبت کے دعوے جھوٹے ہیں, مطلب لیکن بادشاہوں کے بادشاہ نے ہماری ساری حرکتوں اور ہماری ساری یعنی اپنے, اللہ کا شکر ہے ہم قول کے لحاظ سے ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں, لیکن لائف اسٹائل سے ہم اللہ کے باغی ہیں. بالکل. تو اللہ ہمیں معاف کرے. یعنی اللہ نے اپنے باغی کو بھی پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اجازت دے رکھی ہے بلکہ اس بات پہ یہ بتایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو, بھلے تم میری مانتے ہو یا نہیں مانتے, میرے
کتنا تم مجھے اپنی لائف میں ویلیو دیتے ہو نہیں دیتے, لیکن جب تم مجھے نہ صرف یہ کہ پکارنے کی اجازت دی ہے, بلکہ یہ بھی ریئلائز کروایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو نا تو بہت اچھے لگتے ہو. جب تم مجھے پکارتے ہو تو جتنی قوت سے تم پکارتے ہو اس سے زیادہ تیزی سے میں تمہاری طرف آتا ہوں, اور میں تمہاری کسی بھی سچویشن میں پکار کو سنتا ہوں. یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اور جو اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہیں کس اسٹینڈرڈ پر ہونا چاہیے کہ تم مجھے پکار سکو, وہ جو ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, یہ نہیں کہ اجیب دعوت متقی کہ مجھے متقی پکارے, اجیب دعوت محسن کہ مجھے احسان کرنے والا, نہیں, اجیب دعوت الداعی. اس میں جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ بس مجھے پکارنے والا ہو, یعنی تہجد گزار نہیں, حاجی صاحب نہیں, روزہ دار نہیں, پکارنے والا, چاہے گناہ گار سے گناہ گار ہے نا, بس وہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات کا جواب دوں. یعنی بیسک اسٹینڈرڈ کہ یو شوڈ بی کالنگ می اینڈ دین آئی ریسپونڈ ٹو یو. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات یہ جو پکارنے کی بات ہے, انسان کی فطرت میں فاطر السماوات نے ایک پوٹینشل رکھا ہے یا ایک انیٹ ٹینڈنسی رکھی ہے کسی ہائر اتھارٹی کو مشکل وقت میں پکارنے کی. یہ تمام انسانوں کے اندر رکھی ہوئی, اور جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کو نہیں پکارتا, پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے. لیکن جب اللہ کو وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ کہیں ادھر جاتا ہے. قرآن ایک اور بات پکارنے کے حوالے سے یہ بات فرمائی, ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ نے اگزامپل دی انہی کے اوپر اور حجت قائم کی ان کے اوپر کہ جب تم لوگوں کی سمندروں میں تم جب اپنے جہاز چلاتے ہو, شپس چلاتے ہو, اور وہ پانی میں اور وہ پھنس جاتے ہیں کسی اسٹارم میں, تو ان سے پوچھو پکارتے کس کو تم, پھر تم ایکچولی کس کو پکارتے ہو. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھیں تو پکارتے تھے خالصتاً اللہ, اور پھر انہیں یہ لگتا تھا کہ اب ہمارے جتنے بھی دوسرے چکر ہیں نا اب تو وہ کام نہیں آ رہے, تو اب ہم اسی کو پکار لیں کہ شاید یہاں سے ہماری بات بن جائے. صحیح بات, اللہ اس کو ریئلائز کروا رہا ہے. تو کتنا ہمارے, اللہ کرے کہ ہم سب اسی کو پکارتے رہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جس کو پکارے جانے کا حق ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسے آواز دیتے ہیں, تو سب سے پہلے اسے آواز دیں, اور اس کے بعد اگر انسانوں میں سے کسی کی آواز سنائی دے تو پھر یہ یقین کریں کہ اچھا میں نے اسے آواز دی تھی, اب اس نے مجھے رپلائی دیا ہے, تو ٹھیک ہے, میں نبی تو نہیں ہوں کہ اللہ خود اپنے جبرائیل سے رسپانس دلوائے گا. مجھے اسی طرح رسپانس, میرے بھائی کو فون آ گیا, اس نے کہا یار کیا خیریت ہے, ہم نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے, میں نے اللہ کو کہا تھا, اللہ نے اس بھائی کے دل میں ڈال دیا, چلو اس سے اپنی, تو وہ بھی چلیں. اور حالانکہ ہمارا ابھی جو آپ دیکھیں اسپریچول, اس میں کیا کہوں, اسپریچول النس کا حالت دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی مشکل میں آج کل آتے ہیں تو پہلے ڈاکٹرز, پہلے ہر کسی کو رابطہ کرتے ہیں, اور جب کوئی چارہ نہیں نکل رہا تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ کرتے ہیں, پہلے ہم ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں ایک مشکل میں ہوں, میری امی بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, تو پلیز کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دو, کوئی یہ کر دو, کوئی وہ کر دو, کوئی ٹپ دے دو, کوئی, اور پھر وہ آخر میں لاسٹ ریزورٹ یہ ہے جو مطلب اللہ کے پاس پھر پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اب تو ہی ہے, اب تو ہی سنبھال. اللہ اکبر. حالانکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات, پھر اسباب کا استعمال. جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ پہ جا رہے تھے تو تھک گئے, صحابہ سائے والی جگہ اللہ کے نبی کے لیے ریزرو رکھتے تھے, تو اللہ کے نبی وہاں پہ تلوار لٹکا کے لیٹ گئے. تو ایک کفار میں سے نا ایک شخص جو کہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ نا سنیک ان کر کے آ گیا اللہ کے وسلم کے بالکل سر کے اوپر, اور تلوار اٹھائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا مجھ سے اب. تو اللہ کی جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو جیسے ہی دیکھا ہم کیا ہمارے زبان سے کیا الفاظ نکلتے, یہ ہم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ, یعنی نیند سے ایک انسان اٹھا ہے, اور یہ کتنا ان روٹڈ اور انگرینڈ ہے یہ اللہ کے توکل کا جو کانسیپٹ, کہتے ہیں اللہ. اس کا ہاتھ وہیں پہ پیرالائز ہو گیا اور وہ تلوار گر گئی, اور آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ آپ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, تو مجھے اگر معاف کر دیں آپ. تو اللہ نے کہا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو, یعنی اسلام تو میں قبول نہیں کرتا, لیکن آپ سے یہ وعدہ میں لازمی کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد مسلمانوں سے لڑوں گا کبھی نہیں.
تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تم آزاد ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ نیند سے اٹھتے ہی اگر کوئی سامنے ایک بتا قاتل کھڑا ہوا ہے تو اللہ کا ذہن میں آئے، نہ کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ جو ہے نا. تو بات بالکل ٹھیک ہے.